وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ وَإِذَا اور جب کنت ہوں آپ فیہم ان میں فاقمت پھر آپ قائم کریں لہم ان کے لیے الصلاۃ نماز فلتقم تو چاہیے کہ کھڑی ہو طائفتن ایک جماعت منہم ان میں سے ما آقا آپ کے ساتھ ولیاخذوا اور چاہیے کہ ساتھ لے لیں وہ اسلحتہم اپنے ہتھیار اپنا اسلحہ۔ آیت مذکورہ میں صرف 2 صورتوں میں ہتھیار اتارنے کی اجازت ہے۔ پہلی یہ کہ بارش ہو رہی ہو، کپڑے اور ہتھیار بھیگ رہے ہوں، دوسری یہ کہ کوئی شخص بیماری کی وجہ سے ہتھیار بند رہنے کا متحمل نہ ہو۔ ان صورتوں کے علاوہ ہتھیار اتارنے کی اجازت نہیں، اس لیے آخر میں تاکیدی طور پر دوبارہ سہ بارہ اس حکم کو دہرایا۔ فَإِذَا پھر جب ساجدوا وہ سجدہ کر لیں فَلْيَكُونُوا تو ہو جائیں یعنی دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں۔ نماز کی اس کیفیت کو صلاۃ خوف کہتے ہیں۔ حدیث میں اس نماز کی مختلف کیفیتیں منقول ہیں، فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ میدان جنگ میں کھڑے ہیں، دشمن مقابلہ پر ہے، خطرات کی گھٹائیں ہر سو چھائی ہوئی ہیں، اس وقت شمشیر کے سائے میں بھی مومن کو نماز ادا کرنی ہے۔ من ورائکم تمہارے پیچھے ولتاتی اور چاہیے کہ آئے طائفتن جماعت اخرى دوسری لم یصلوا کہ نہیں اس نے نماز پڑھی فلیصلوا تو وہ نماز پڑھے معک آپ کے ساتھ ولیاخذوا اور چاہیے کہ لے لے وہ حذرہم اپنا بچاؤ یعنی کر لے اپنا بچاؤ واسلحتہم اور اپنا اسلحہ ودہ چاہتے ہیں الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لو کاش کے تغفلون تم غافل ہو جاؤ ان اسلحتکم اپنے اسلحے سے یعنی اپنے ہتھیاروں سے وامتیاتکم اور اپنے سامان سے فیمیلون تو وہ ٹوٹ
فیمیلون تو وہ ٹوٹ پڑے یعنی حملہ کریں۔ ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم فیمیلون، کفار کا منصوبہ تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحہ اور سامان سے غافل ہو جاؤ، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، اور وہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں۔ ترمذی شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب مسلمان نماز میں مشغول ہوں تو ان پر ٹوٹ پڑیں گے، مگر پیشتر اس کے وہ اپنے منصوبے کی تکمیل کرتے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نماز خوف کا طریقہ بتلا کر دشمنوں کے منصوبہ کو خاک میں ملا دیا۔ بہرحال یہ سب طریقے اسی صورت میں اختیار کیے جائیں گے جب دوران جنگ تھوڑا بہت موقع مل جائے جس کے دوران مذکورہ طریقہ سے نماز ادا کی جا سکے، اور اگر حالات ایسے ہوں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی دشمن سے غافل ہونا باعث نقصان ہو سکتا ہو تو پھر نماز کو قضا کرنے کی بھی اجازت ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر مسلمانوں کی 4 نمازیں فوت ہو گئی تھی جن کی قضا رات کو بعد از نماز عشاء کی گئی تھی۔ علیکم تم پر میلتن ٹوٹ پڑنا واحدتن یک بارگی ولا اور نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر ان اگر کانا ہو بکم تمہیں اذن تکلیف من مطرن بارش کی وجہ سے او کنتم یا ہو تم مرضى بیمار انتظروا یہ کہ تم رکھ دو اسلحتکم اپنا اسلحہ۔ فرمایا ولا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضى اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف میں ہو یا بیمار ہو جاؤ، ان تضعوا اسلحتکم کہ تم اپنے ہتھیار اتار دو۔ عید کے پہلے حصہ میں ہر وقت ہتھیار بند رہنے کا حکم تھا، حتیٰ کہ نماز کے وقت میں بھی ہتھیار ساتھ رکھنا ضروری فرمایا گیا تھا۔ اب فرمایا کہ اگر کوئی معقول عذر ہو یعنی بارش ہو جائے یا تم میں سے کوئی مجاہد بیمار ہو جائے تو اپنے ہتھیار اتار لینے میں کوئی حرج نہیں، ایسا کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھو خذوا خضرکم اپنے بچاؤ کا سامان ہر حالت میں اختیار کرو، اپنے دفاع سے کبھی غافل نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اسلحہ اتار کر کسی ایسی جگہ نہ رکھو جہاں سے بوقت ضرورت فوری طور پر دستیاب نہ ہو، بلکہ اپنے قریب اور نگرانی میں رکھو تاکہ بوقت ضرورت فوراً اس سے لیس ہو سکو، تیار ہو سکو۔ وَخُذُوا اور تم ساتھ لیے رکھو خضرکم اپنے بچاؤ کا سامان انا تحقیق اللہ نے خذوا خضرکم کے الفاظ بڑے وسیع مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں، ان کے معنی ہوشیار اور چوکانہ رہنا، مسلح رہنا، اپنے بچاؤ کے تمام ذرائع اختیار کی رکھنا ہے، مثلا مورچوں کی حفاظت کرنا اور ان میں پناہ پکڑنا، لڑائی سے پہلے سامان جنگ تیار رکھنا، دشمن کی نقل و حرکت سے باخبر رہنا، اس کا مداوع سوچنا، بے خبری میں دشمن کے حملے کے لیے تیار رہنا، سب کچھ خذوا خضرکم کے مفہوم میں سما جاتا ہے۔ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلحہ جنگ ہر مجاہد کی انفرادی ملکیت ہوتا تھا، مگر آج اسلحہ جنگ مہیا کرنا حکومتوں کی ذمہ داری ہے، لہذا اسلحہ جنگ کے تیار کرنے والے کارخانوں، اسلحہ کے ذخائر اور دشمنوں سے ان کا بچاؤ بھی خذوا خضرکم میں شامل ہے۔ غرض قوم و ملک کا تحفظ، افراد فوج کے تحفظ کی تدابیر، آلات جنگ کا تحفظ، لڑائی کے منصوبوں کو صیغرات میں رکھنا، سب کچھ اس حکم میں داخل ہے۔ آج دشمن سب سے پہلے اسلحہ کے محفوظ ذخائر کو یا اسلحہ ساز فیکٹریوں کو اچانک حملے کے ذریعے تباہ کر دیتا ہے۔ ان سب امور کی طرف مسلمانوں کو اس آیت میں متوجہ کیا گیا ہے۔ انا تحقیق اللہ نے اعد تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ ذلت والا رسوا کن۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ خوف عام طور پر دشمن کی طرف سے ہوتا ہے۔ ابتدائے اسلام کے زمانہ میں اہل اسلام اکثر دشمن کی طرف سے خوف میں مبتلا رہتے تھے۔
مسلمانوں کو دشمن کی طرف سے کسی ممکنہ حملہ کا ہمیشہ خوف رہتا تھا اور بعض اوقات کفار اور اہل ایمان کے درمیان جنگ جاری ہوتی تھی۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق یہ آیت ایک لڑائی کے متعلق ہی نازل ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ جوہینہ کے کفار کے ساتھ جنگ جاری تھی۔ ہم لوگ ظہر کی نماز پڑھ چکے تھے کہ کفار نے آپس میں مشورہ کیا کہ مسلمانوں کی ایک اور نماز اثر آ رہی ہے جو انہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے، لہذا جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ان پر یک بارگی حملہ کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا جائے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد بار صلاۃ خوف پڑھی ہے اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ البتہ اس معاملہ میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے کہ کیا چلتے پھرتے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ایک جگہ کھڑے کھڑے تو نماز ہو جاتی ہے مگر چلتے پھرتے نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ فقہائے کرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے علاوہ اگر کسی موذی جانور یا درندے کا خوف ہو تو پھر بھی نماز خوف ادا کی جا سکتی ہے۔ کہیں سے شیر یا اژدہا کا خطرہ ہے اور اس کی نگرانی ضروری ہے تو اس صورت میں بھی صلاۃ خوف پڑھی جا سکتی ہے۔ تاہم ان تمام حالات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ یہ کسی بھی حالت میں ترک نہیں کیا جا سکتا، اور نماز خوف اس وقت ادا کی جاتی ہے جب تمام لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں اور دشمن یا دیگر خطرے کی نگرانی بھی ضروری ہو۔ اگر سب لوگ بیک وقت نماز میں مشغول ہو جائیں تو دشمن کی طرف سے حملہ کا خطرہ ہوتا ہے، لہذا یہ نماز ایک امام کے پیچھے دو مختلف گروہوں کی صورت میں پڑھی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب آپ بنفس نفیس معاذ جنگ پر موجود ہوتے تھے تو سب کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ہی نماز ادا کریں۔ تاہم آپ کے بعد بھی اگر جماعت میں کوئی ایسی بزرگ ہستی موجود ہے کہ سب لوگ اسی کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہوں تو پھر نماز خوف کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ اگر کسی خاص امام کے پیچھے نماز پڑھنا ضروری نہ ہو تو پھر صلاۃ خوف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جماعت کے مختلف گروہوں یا سیکشن بنا دیے جائیں جو اپنے اپنے امام کے پیچھے یکے بعد دیگری نمازیں ادا کر لیں۔ آج مسلمانوں کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس اپنے بچاؤ کا سامان نہیں ہے اور دشمن ان پر غالب آ رہا ہے۔ گزشتہ 400 سال سے یہی حالت ہے، دشمن ہر محاذ پر مسلمانوں کو ناکام بنا رہا ہے۔ مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بالکل پسپا ہو رہے ہیں، ان کے پاس اپنے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں۔ پہاڑوں سے معدنیات نکالنا ہو یا تیل کے لیے کنواں کھودنا ہو، مسلمانوں کے پاس کوئی انتظام نہیں، نہ اوزار ہیں نہ ٹیکنالوجی۔ ماہرین بھی باہر سے منگوانا پڑتے ہیں، مشینری بھی باہر سے درآمد کرنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر محاذ پر مسلمان شکست کھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں، مگر اغیار نے ان کے دماغ اس قدر معاف کر دیے ہیں کہ یہ اپنے وسائل سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر موقع و ہر حالت کے لیے سامان جنگ تیار رکھتے تھے، مگر آج مسلمان بہت پیچھے رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں۔ سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت، حرف و تجارت، جنگ، غرض ہے کہ ہر میدان میں آج مسلمان دوسروں کا دست نگر ہے، لہذا دشمن کی زد میں ہے۔ فرمایا ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کفار کے لیے ذلتناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم مستعد رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ہی دشمن کو سزا دلوا دے گا، ورنہ اپنے قانون مکافات کے مطابق ان کو آخرت میں تو سزا مل کر رہے گی۔ تم اپنے بچاؤ کا سامان بہرحال تیار رکھو۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ نماز اور جماعت کی طرف سے ہماری غفلت کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اس فریضہ نماز سے سچی محبت عطا فرما دے اور اس کا وہ ذوق شوق عطا فرما دے کہ ہم کسی حال میں نماز کے ترک کے گناہ عظیم کے پاس بھی نہ جائیں۔ یا اللہ دشمنان دین سے مقابلہ کے لیے ہم کو قوت طاقت عطا فرما دے اور ہمارے دلوں میں جہاد کا سچا جذبہ نصیب فرما دے اور ہم کو اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما دے۔ یا اللہ اعدائے دین کی قوتوں کو پاش پاش فرما دے اور ان کو مٹا دے جو اسلام کو مٹانے کی فکر میں ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔